الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں ایک نادر نقش و طلسم سلب مرض اور اتارے کا بتانے جا رہا ہوں. یہ سحر و آسیب کے اتارے میں بھی کام دیتا ہے اور سلب مرض میں بھی خوب مفید ہے. اس نقش کو عامل پاک باز متقی پرہیزگار جو عاملین ہیں وہ اسے ایک سانس میں لکھیں گے سلب مرض کے لیے، اور مریض کو دے کہ وہ بوقت شب سونے سے قبل اس نقش اور طلسم کو اپنے چہرے پہ سر پہ مل کر کے آگ میں جلا دے. کالی سیاہی سے، بلیک اسکیچ پین وغیرہ سے یا ڈاٹ پین سے اس کو لکھ سکتے ہیں، اور گہرا لکھنے والا قلم ہو تو زیادہ بہتر. اسکیچ پین وغیرہ استعمال کریں اس کے لکھنے کے لیے تو زیادہ عمدہ ہے. تو سلب مرض کے لیے لکھیں، خواہ اتارے کے لیے. اتارے کا طریقہ آسیب اور سحر کا جو لوگ علاج کرتے ہیں باقاعدہ، جو عاملین روحانی معالجین احباب آسیب اور سحر کا علاج کرتے ہیں، تو وہ اتارا اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس طلسم سے کہ ایک بکرے کا سر، وہ سالم ایک سر لے کر کے اس کے منہ کے اندر یہ نقش رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد اس سر کو، یعنی کہ رکھنے کے بعد یہ اطمینان کر لیں کہ وہ نقش جیسے باہر نہیں آ جائے، اور اس کے بعد اس سر کو مریض کے اوپر سے اتار کر کے سمندر یا دریا وغیرہ میں اس کو ڈلوا دینا ہے. یہ منگل کے دن یہ اتارا کیا جاتا ہے. تو اتارے کے بہت سارے نسخے ہیں، اس میں سے ایک آسان سا نسخہ اتارے کے حوالے سے بھی، اور اس اتارے میں جو نقش اور طلسم استعمال ہوگا اس کے حوالے سے بھی آج کی نشست میں ہم نے عرض کر دیا. بہت سارے لوگ جو احباب فقیر کی نگرانی میں مختلف قسم کے اعمال وغیرہ کر رہے ہیں، اور روحانی علاج و معالجے کے حوالے سے بہت سارے پرانے احباب بھی اتارے کا پوچھتے رہتے ہیں. تو مختلف قسم کے اتارے ہیں، لیکن یہ ایک اتارا ہے جو سخت قسم کے مرض میں، آسیب اور سحر ان سب میں کام دیتا ہے. سری کا اتارا، بکرے کا سر لینا ہے اور اسے مریض کے اوپر سے اتار کر کے اس کو تالاب کہنا چاہیے، سمندر یا دریا میں ڈالنا ہے. تالاب میں نہیں، سمندر یا دریا میں ڈالنا ہے، یعنی کہ جو بہتا ہوا پانی. سمندر تو جیسے اس میں طغیانی ہوتی ہے اور دریا بہتا ہوا ہوتا ہے، تالاب کا پانی رکا ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ اتارے کا سامان نہیں ڈالنا ہے. تو یہ کر سکتے ہیں، اور یعنی اس طلسم سے اور نقش سے اتارا بھی کر سکتے ہیں اور سلب مرض بھی کر سکتے ہیں. سلب مرض کریں گے، خواہ اتارا کریں گے، نقش اور طلسم کے نیچے مرض کا نام ضرور لکھ دیں گے. جیسے مان لیں کہ کوئی سخت قسم کا مرض ہے جیسے کینسر وغیرہ ہے، تو کینسر سے لکھ دیں کہ کینسر سے شفا ہو، اس طریقے کا ایک فقرہ لکھ دیں. جیسے آسیب وغیرہ کا اتارا کر رہے ہیں تو آسیب دفع ہو، یا سحر کے لیے اتارا کر رہے ہیں تو سحر باطل ہو، یا اپنے ثوابدید پر کوئی ایک فقرہ اردو، فارسی یا عربی میں آپ اس کے نیچے لکھ دیں گے. یعنی کہ پہلے نقش لکھنا ہے، نقش کے نیچے طلسم لکھیں گے، اور طلسم کے نیچے جو مرض ہے اس کا ذکر وہاں پہ کر دیں گے. تو یہ میں آپ کو لکھ کر کے دکھائے دیتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے.
اس خانے میں کسر ہے، یعنی 243 کے بعد یہاں 244 نہیں 245 لکھنا ہے۔ یہ نقش لکھا، اب اس کے نیچے طلسم لکھیں گے۔ یہ جو ہے نا تھوڑا سا جیسے یہاں پہ اگر یہ ڈیجیٹل بورڈ ہوتا تو اس کو گھما کر کے لکھتا تو آپ کو صحیح سمجھ آتا کہ یہ بن کیسے رہا ہے۔ میں اس کو ابھی الگ سے بھی بنا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ دال ہے، یہ دال ہے، یہ واو ہے، میم الف ہا میم میم میم، نو یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ میم ہے، یہ میم آ کر کیسے ہوا۔ یہ جو طلسم ہے یہ ایسے اصل میں یہ یوں ہے، یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہے۔ اس کو ایسے ہی لکھنا ہے، یعنی آپ جب لکھیں گے تو وہ کاغذ کو گھما لیں گے، پھر لکھنے میں سہولت ہوگی۔ اب یہاں پہ جو ہے جس مرض کو سلب کرنا ہے اس کا جیسے یہاں تذکرہ کریں گے کہ جیسے درد سر سلب ہو، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے آصب کے لیے اتارا کریں گے تو آصب و اثرات باطل ہو یا دفع ہو، کچھ بھی لکھ لیں۔ تو اپنے ثواب دید پر آپ کوئی بھی فقرہ یہاں پہ جیسے لکھ سکتے ہیں، کوئی جملہ لکھ سکتے ہیں۔ اب بھئی جتنے میرے احباب روحانی معالجین ہیں جو فقیر کی نگرانی میں علاج و معالجہ کر رہے ہیں، ان کو اس طلسم کی اجازت ہے۔ جو فقیر کے یہاں سے اعمال وغیرہ چلہ کشی وغیرہ کر رہے ہیں ان سب کو اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں جتنے عاملین سنی صحیح العقیدہ ہیں جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، جن کو اجازت صحیحہ متصلہ حاصل ہے اور وہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، تو وہ بھی اس نقش سے استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.